حسن و اخلاق کے مجسم ممبر نور پہ جلوہ باز مقدس علماء کرام شامیان رحمت کے چھتر چھاؤں تلے باوقار بیٹھے قابل قدر صابر کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، ماں بہنوں، سلام عقیدت کے ساتھ مجھے قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ بہار قدس سے باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں۔ اہل اسلام کی توجہ، طلباء اسلام کی توجہ، بہار قدس سے باغ طیبہ کا پھول لایا ہوں۔ عاشقوں بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ سما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات، میں 4 مصرے علماء کرام کی اجازت چاہتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ شاعر اہل سنت روح ساز سوز بلالی حضرت نادر جمالی، ان کی مکمل توجہ کا طالب ہوں، اور نقیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ اشرف القادری صاحب قبلہ، ساتھی شاعر ہندوستان حضرت جنید رضا بھاگل پوری کی توجہ کے ساتھ میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ 4 مصرے کمال کا شعر، دھمال کا مصرع۔ اگر آپ نے بغور سن لیا تو میں سمجھتا ہوں انقلاب برپا ہونا ہے۔ پیش کر دوں، اجازت ہو؟ اجازت ہے؟ آپ پہلے بیٹھنے کا طریقہ سلیقہ سیکھ لیں۔ جو لوگ پاؤں اٹھا کے بیٹھے ہیں بالکل طریقے سے بیٹھے تاکہ آپ کو انرجی آئے، جوش آئے، امنگ آئے۔ تو کمال کا شعر، دھمال کا مصرع کہ حدیث سے عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ پہلا مصرع صرف اہل اسٹیج کے لیے، دوسرا مصرع ناظم اجلاس کے لیے، تیسرا مصرع خود میرے لیے، چوتھا مصرع پوری عوام اہل سنت کے لیے۔ دیکھتے ہیں کتنا کتنے دم ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے گا ورنہ دوسرا مصرع یاد نہیں آئے گا۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے۔ دوسرا مصرع یاد کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، اور جبین کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے۔ ارے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رہتا ہے۔ ارے جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ اب بھی آپ کا جوش جذبے میں تبدیل نہیں ہوا تو یہ کمال کا شعر کہ ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، تیر سے، تیز سے، خنجر سے نکلتا پانی۔ ارے امتحان پڑھنے کا دینا تھا اسے صحیح مراد ورنہ باپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ورنہ باپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اب پتہ نہیں آپ لوگ کیسا سننا چاہتے ہیں، اللہ بہتر سمجھے، یا اتنی رات کو کسی چیز کا خوف ہے، کسی چیز کا ڈر ہے، وہ بھی نہیں بتا سکتا ہوں۔ البتہ میں تو ڈرتا اڑتا نہیں ہوں بھائی، کیونکہ کسی کے بال کے ملک میں نہیں رہتے ہیں، ساجے پاک کے ملک میں رہتے ہیں۔
اس لیے میں ڈرتا ہوتا ہوں۔ اور جہاں جاتے ہیں یہ 4 مصرے پڑھتے ہیں کہ بھارت سے یہ کہتے ہیں ستکتے ہوئے منظر، خواجہ پیا کے باپ کی تعبیر نہیں ہے اور ہر دھرم کے لوگوں کا یہاں حق ہے برابر، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ اور یہ 4 مصرے ان لوگوں کے نام، چاہے اٹل بہاری واجپئی ہو یا نتیش کمار ہو یا اڈوانی ہو، جو اسلام کو دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اسلام کو آتنکواد کہتا ہے، جو اسلام کو ٹیلیویژن پھیلانے کا مذہب ثابت کرنا چاہتا ہے، فقیر عبد القادر نعیمی بھی چند مصرے کے ذریعے ان تمام ناپاک زبانوں پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے یہ علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے 4 مصرے کہ ہم ہیں دانا، ہمیں نادان نہ لکھنا بھائی، ہم ہیں دانا، ہمیں نادان نہ لکھنا بھائی، ارے ہم کو بربادی کا سامان نہ لکھنا بھائی، ہم ہیں دانا، ہمیں نادان نہ لکھنا بھائی، ہم کو بربادی کا سامان نہ لکھنا بھائی، ارے ہاتھ سے جب بھی ہوئے تم بھی مرے ہم بھی مرے، ارے ہاتھ سے جب بھی ہوئے تم بھی مرے ہم بھی مرے، مسلمان نہ لکھنا بھائی، بم کے ماتھے کوئی مسلمان نہ لکھنا بھائی۔ حضرات قبل اس کے کنارے سے مذکورہ فروشی کا بہتر و اور واجب و ضروری سمجھتا ہوں کیا یہ حضور نوشہ بتا دونوں عالم کے دولہا، جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کی رفتار وما یسبقو للہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جن کے دفتر مبارک کا یہ عالم کہ ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جسم کو اٹھا غنی کر دیا، ماں جبرائیل صباح علیہ السلام، جن کی زبان پاک کا یہ عالم کہ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے، اس کی نافذ حکومت پیرا کو سلام، جن کی نورانیات کا یہ عالم کہ کس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پیرا کو سلام، جن کے لعاب دہن شریف کا یہ عالم یعنی دھوک شریف کا یہ عالم کہ جس سے کھاری کنویں شیرے جا بنے، اہل اسٹیج کی توجہ آخری پوائنٹ دے رہا ہوں۔ اے جناب والا، ہم تھوکتے ہیں تو ہماری بیوی ہم سے گھن کرتی ہے، ناظر صاحب تھوکتے تو ناظر کی بیوی گھن کرنے لگتی ہے، علامہ شیخ القادری تھوکتے تو ان کی بیوی ان سے پریشانی کا شکار کرتی ہے، آپ تھوکتے ہیں تو الرجی پھیلاتے ہیں، لیکن آپ تھوک کا عالم دیکھو، نبی کونین تھوکتے ہیں تو کھاری کنویں کا پانی شیرنی اتنا میٹھا ہو جاتا ہے، کھاری کنویں کا پانی اتنا میٹھا ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا اسے تبرک کے طور پر پینے لگتی ہے۔ نبی کے تھوک کا یہ عالم ہے کہ اگر نبی حضرت جابر کی ہانڈی میں تھوک دیتے ہیں تو نبی کونین کی تھوک کی برکت سے حضرت جابر کے گھر کی ہانڈی میں اتنی برکتیں ہو جاتی ہے، اتنی برکتیں ہو جاتی ہے کہ 70 صحابہ کرام کھانا کھا لیتے ہیں۔ ارے نبی کونین کی تھوک کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کی بارگاہ میں عرض پیش کیا، ایک موقع پر میری آنکھ دکھنے لگی تھی، میری چشمے آنسو باہر نکل آئے تھے، میں نے رسول کی بارگاہ میں عرض پیش کیا، یا رسول اللہ حبیب اللہ میری آنکھ دکھ رہی ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری آنکھوں میں گرم جوشی ہے، یا رسول اللہ کچھ نظر عنایت کیجیے۔ رسول نے ذرا سا نظر عنایت ڈالی، ذرا سی نظر عنایت ڈال کر مسکرا کر کہا، اے الہی ذرا اس آنکھ کو قریب کرو جس آنکھ میں پریشانی ہے، جس آنکھ میں تکلیف ہے، جس آنکھ میں دکھ ہے۔ نبی کونین کے فرمانے کے مطابق، نبی کونین کے فرمانے کے بعد حضرت علی نے آنکھ کو قریب کیا، نبی کونین نے تھوڑا سا لعاب دہن نکالا، تھوڑا سا لعاب دہن نکال کر حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا۔ اب حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کونین کی دھوپ کی برکت یہ دیکھی ہے کہ جب میں نے نبی کونین کی دھوپ کا اپنے آنکھوں میں سونا لگا لیا، نبی کونین کی دھوپ کی برکت سے آنکھوں کی دور تکلیفیں دور ہونے لگی، آنکھوں کی بینائی اتنی تیز ہونے لگی، آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہونے لگی کہ اگر میں 1 کلومیٹر دیکھتا تھا تو 100 کلومیٹر دیکھنے لگا، اگر میں 1 میل دیکھتا تھا تو 100 میٹر دیکھنے لگا، اگر میں 1 فاصلہ دیکھتا تھا تو 100 کے فاصلے پر میری نظر پہنچنے لگی۔ نبی کونین کی دھوپ کا عالم یہ ہے کہ اگر نبی کونین حضرت قتادہ کی پھوٹی ہوئی آنکھ میں لگا دیتے ہیں تو حضرت قتادہ کا بیان ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کے فرمان کے مطابق حضرت قتادہ نے پھوٹی ہوئی آنکھ، اپنی پھوٹی ہوئی آنکھ کو رسول کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، تو رسول کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نبی کونین نے تھوڑا سا لعاب دہن نکال کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا دیا تھا۔ حضرت قتادہ بیان فرماتے ہیں کہ میری آنکھ جو پھوٹی ہوئی آنکھ تھی، میری آنکھ اس سے غائب ہو گئی، میری آنکھ صحت
اس بار حاصل بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر آج کرنے لگے جس سے کھاری ہوئے شیرے جامنے، جس سے کھاری ہوئے شیرے جامنے، اس جلالے علاوت بلا سلام میرے نبی کے تھوک کا عالم ہے. آؤ اس مقدس نبی کی بارگاہ میں ذرا جسیدت پیش کرو. پڑھے بابا سلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ٹائم بڑا مختصر ہے، بس صرف آیت مقدسہ کی ترجمانی کر دیتا ہوں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا یہ عرب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی بارگاہ تک پہنچے تو آپ چاہے جتنے گناہگار ہیں، چاہے جتنے خطاکار ہیں، چاہے اتنے اشعار ہیں، لیکن نبی کونین کی اگر نگاہ التفات آپ پر پڑ گئی ہے تو نبی کونین کی نگاہ ناز کی برکت سے آپ کی دنیا سمجھتی ہوئی نظر آتی ہے. نبی کونین کی عظمت کا یہ عرب ہے کہ میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں آپ قیامت کے دن میں آپ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچیں گے. تمام انبیاء کرام یہی جواب دے دیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ، جاؤ کوئی دوسرا شفیع تلاش کرو. ایسے وقت میں آپ پریشان ہوں گے، آپ مصیبت کے عالم میں ہوں گے، آپ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. آخرکار وہ نبی کونین جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا آپ نے دامن تھاما ہے، وہ نبی کونین اپنے کالی زلفوں کو لہراتے ہوئے میدان قیامت میں آئیں گے اور نبی کونین کی زبان اقدس پر یہ جملے ہوں گے انا رہا آؤ آؤ میری بارگاہ میں اے گناہگارو، آؤ میری بارگاہ میں اے خطاکارو، آؤ میری بارگاہ میں اے اتیاشارو، آؤ میری بارگاہ میں. نبی کونین عرض کرے، نبی کونین فرمائیں گے اے گناہگارو ادھر ادھر کہاں بہت رہے ہو، کہاں بھٹک رہے ہو، آؤ میرے دامن کرم میں پناہ لے لو، آؤ میرے دامن کرم میں جگہ لے لو. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے حضور سیدنا سرکار یکتائے روزگار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا صاحب فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں اپنے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، اپنے سب محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بیکتو کیا تھا اب تو تیری دہائی ہے، اے بیکتو کیا تھا اب تو تیری دہائی ہے. نبی کونین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ نبی کونین کی عظمت کا خطبہ تمام انبیاء کرام پڑھتے ہوں گے تو ہم کیوں نہیں نبی کونین کی عظمت کا خطبہ ہم یہاں پر پڑھیں. اگر آج ہم یہاں پر نبی کونین کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے نبی کونین کی شفاعت کا دامن اتنا وسیع ہوگا کہ ہم نبی کونین کی شفاعت کے دامن میں ہم ضرور جگہ لینے کی کوشش کریں گے اور جگہ ملنے میں ہم کامیابی حاصل کریں گے. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو نبی کونین کی سیرت مقدسہ پر چلنے کی خوب خوب توفیق خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. خوب کی سچرن پھول کی نشان رہے، باز آ جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے. خدا آباد رکھے اس چمن کو، اس انجام الشفیہ کو، اس گلستان علم و ادب کو. فقیر باتیں کر چلا اپنے وطن کو. السلام علیکم.